سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے 3 پوزیشن ہوتی ہیں انسانوں کی جنرلی. ایک تو وہ جو بہت زیادہ اس مقصد تک یا اس منزل تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سست رفتاری کے ساتھ آستگی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں لیکن بہت دیر کے بعد اس طرح نہیں جیسے کہ پہلے لوگ پہنچے. تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہنچتے ہی نہیں رہ جاتے ہیں منزل کو حاصل نہیں کر سکے. کیا وجہ ہے کہ یہ 3 کیٹیگریز ہیں ایسے انسانوں کی ہر معاملے میں دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو بنتا یہی 3 حساب سے یا تو بہت جلدی انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے یا پھر آہستہ آہستہ چلتا ہے بیچارہ اس کے سامنے یا پھر بالکل فیل ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کام کوئی بھی ہو جس قدر اس کام کی قدر ہوگی اسی قدر منزل آسان ہو جاتی ہے. اگر قدر نہیں ہے اس کام کی تو منزل دور ہوتی چلی جاتی ہے. ہم بالکل ہی قدر نہیں ہے تو اس منزل تک پہنچتے ہی نہیں نہیں. اصل نقطہ جو ہے کسی کام کو حاصل کرنے کا یا کسی چیز کو بھی اس کام کی عظمت اور قدر انسان کے دل کے اندر موجود ہو. اور قدر کے بغیر انسان جو ہے وہ منزل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. ہمارے ہسٹری کے اندر تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں علم ظاہر ہو یا علم باطن ہو دونوں میں انہی حضرات کے نام روشن ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے اس منزل کی قدر کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اتنی صحبت نہیں رکھ سکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس میں اور بہت صحابی تھے جو بہت زیادہ صحبت یافتہ تھے. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ سے روایت بہت ہیں حدیث کی اور نسبت دوسرے صحابیوں کی. ابھی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقام ہے حدیث کے اندر روایت کرنے میں. مفسرین بتاتے ہیں کہ 5364 کے قریب انہوں نے احادیث روایت فرمائی. 5364 احادیث روایت فرمائی ہیں. تو جبکہ حالت یہ تھی ابو ہریرہ کی کہ خود طبیعت بھی اتنی
قبول نہیں کرتی تھی مقل، عقل اتنی نہیں تھی، سمجھ بھی اتنی نہیں تھی. تو ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ بھائی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی صحابی تھے نبی پاک کے سارے عظیم تھے اور ماشاء اللہ ایک سے ایک تھا، اس میں تو کوئی حق نہیں. لیکن میں نے ایک کام کیا تھا، وہ یہ کہ بس مجھے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا اس کے علاوہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، افعال، سکوت، حرکات، اعمال کس وقت کسی طرف اور بھی دیکھوں. حالانکہ اس وقت نہ کوئی کتابیں تھیں، نہ خیال تھا، نہ حدیث کا کوئی علم کا معاملہ تھا. کہتے جی بس یہ مجھ میں ایک چیز تھی کہ میں پیچھے پڑ گیا، اس عصمت آ گئی اس چیز کی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے قلب کے اندر. تو میں نے اس چیز کو پکڑ لیا. اب یہ کہ دوسرے صحابی جو تو دوسرے کام بھی کرتے تھے، ادھر ادھر بھی ہو جاتے تھے، لیکن میں نے مسجد نبی کو چھوڑا ہی نہیں. کھا لیا نہیں تو نہیں سے کئی دن فاقوں کے ساتھ مسجد میں پڑا رہا، لیکن کام میں نے یہی کیا. اور پھر اس میں یہ الحمدللہ جب انسان کے دل میں قدر آ جاتی ہے کسی کام کی، سنجیدگی آ جاتی ہے، جتنی قدر آ جاتی ہے جس کوئی کام، تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے. یاد رکھیں اللہ کی مدد بھی آتی ہے. وعدہ اللہ کا کہ تو قدم اڑا میں تیرے آؤں گا، اس وعدہ کیا اللہ پاک. تو ابو ہریرہ کی کیوں دماغ ذہن اتنا تیز نہیں تھا، تو آپ نے نبی کے رسول سے ارشاد عرض کیا کہ رسول میں آپ کے اقوال کوئی چیز دیکھتا ہوں ذہن میں اتنا یاد نہیں رہتا، یادداشت میں. تو اللہ کی مدد آئی. نبی کے رسول کہ چادر جوڑے اس کو اٹھا، چادر نے بچھا دی. کہتے ہیں میں اپنی چادر پہ جوؤں کو چلتا دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ، یہ حال تھا ہم لوگوں کا. اندازہ لگا پھٹی پرانے کوئی چادر ہوگی بیچاری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب لپیٹ کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لے ایسے. کہتے جب میں اس کو سینے کے ساتھ لگایا تو فرمایا کہ بس ایسا لگا جنت کا خزانہ اتر گیا میرے سینے. اس کے بعد کوئی حدیث بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو یہ قدر تھی. علمی دنیا کی بات کر رہا ہوں پہلے کہ علم ظاہر ہو یا علم باطن. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں. امام بخاری نے اس میں باب باندھا ہے باقاعدہ ایک حدیث کے لیے. اب یہ دیکھیں قدر دیکھیں ان کے دلوں میں کیا تھی. ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1400 کلومیٹر مدینہ سے دمشق کا سفر کیا انہوں نے. سخت گرمی، یہ جون جولائی کے جیسا ہمارا مہینہ ہوتا ہے، اور لک و دق صحرا. اور وہ صحرا بھی ایسے کہ موٹر شوٹر کچھ نہیں تھا اس زمانے کی بات، کہ اب بھی نہیں ہوگا. تو ہوائیں، طوفان، جس وقت لو چلتی ہے نا گرم علاقے میں تو رہا ہوں، آپ کو تجربہ نہیں اس کا. زمین اور آسمان سے آگ برستی ہے، زمین اور آسمان، یعنی آپ زمین پہ ایسے ڈراپ کریں نا پانی ایک دم ختم ہو جاتا ہے. اتنا تپش. ہم سات بجے کے بعد گھر سے نہیں نکلتے تھے. ہمارا علاقہ بہت گرم تھا، ملتان سائڈ کا، ہم نہیں نکلتے تھے. تو اس قدر شدید گرمی ہوتی ہے. پھر وہ تو صحرا، لاکھوں تک صحرا کو چلنا سفر ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے. ایک صحابی سے وہ حدیث پوچھنے جا رہے تھے. آپ دیکھیں قدر کا امتحان لیں آپ. تو اس سفر میں آپ گئے 1400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اور ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے. ایک اور صحابی کی بات، عبداللہ بن عباس، ان کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے. کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے کہ جب سرکار اعظم کو وصال ہوا، چچا زاد بھائی، تو چچا زاد بھائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، عبداللہ بن عباس تھے. تو کہنے کہ میں 10 سال تھا، چھوٹا بچہ ہی تھا جب وصال ہوا نبی کا مسلم کا. تو میرے دل میں خیال ہے کہ تو نے تو کچھ حاصل ہی نہیں کیا. چلو کوئی بات نہیں، بڑے بڑے صحابی موجود ہیں، بڑے درجے کے صحابی موجود ہیں، تو ان کی خدمت میں جاؤ، علم حاصل کرو، اس کو جمع کر، حدیث کو جمع کر. تو وہ بتاتے ہیں کس طرح انہیں یہ مقام دیکھیں کتنا بڑا بنا. ان کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ ایک حدیث کسی صحابی سے لینا تھی. تو اسی طرح سخت گرمی، عرب کی پتہ ہے، سخت موسم، ترین گرم موسم تھا. میں سفر اختیار کیا، اس بستی میں پہنچا، گاؤں میں پہنچا تو ان کا دروازہ بند تھا. سخت گرمی میں تو بند کر لیتے لوگ. اب کمال دیکھیں ان کا، سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے دروازے کو نہیں چھوڑا، دروازے پہ بیٹھ گیا اور کھڑکھٹایا بھی نہیں.
کہتے اس لیے کہ کیونکہ میں اب حدیث سیکھنے آیا تھا تو میرے زمین نے گوارا ہی نہیں کیا کہ تو علم سیکھنے آیا، اس سے علم حاصل کرنے آیا، یہ سخت بے ادبی ہے کہ تو اپنے استاد کے دروازے کو کھٹکائے گا، ان کو تکلیف دے گا اور اٹھ کے آئیں گے. یہ ادب ہے علم سیکھنے کا. آپ یہ دیکھیں تو میرے زمین نے گوارا نہیں کیا کہ میں بیٹھ گیا باہر. اب طوفان چل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اتنی ریت اڑی کہ میرے پورے جسم پہ ریتوں کے تہ بن گئی گرمی کے اندر. میں ہلا نہیں، وہاں سے بیٹھا رہا. عصر کے وقت صحابی جب نکلے تو بڑے حیران ہو گئے، تو مجھے کنڈی کنڈی کھڑکائی، تو نے کیوں نہیں بتایا؟ اور مقام کو جانتے تھے کہ چچا زاد بھائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہتے یہ تم نے عجیب بات کی ہے. کہتا ہے میں کیسے آپ بتاتا، میں آپ سے سیکھنے آیا تھا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں بے ادبی کروں، سوء ادب کروں. میں کلین سے کا یہ کام، میں میرے ادب کے خلاف بات سمجھتا تھا کہ میں یہ چیز میں نے برداشت کر لی، گرمی میں بیٹھنا سب کچھ، لیکن میں نہیں کر سکتا تھا. یہ کیا تھی؟ قدر تھی. قدر تھی. تو دیکھیں کوئی بھی صحابی، ان کا لقب ہے رئیس المفسرین کہا جاتا ہے اس کو، ان کو تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند فرماتے ہیں جتنی جو قدر کرتے ہیں. باطن علم باطن کا بھی یہی حال ہے. ماشاء اللہ ہم سب اسی سلسلے کی کڑی ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے نام کو رٹے بھی مارتے ہیں، اللہ کے قرب بھی حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو میرے دوست یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا کہ اگر ہم منزل تک نہیں پہنچے، رکاوٹ ہے کوئی، تو وجہ یہی ہے کہ قدر ہماری کتنی ہے، اس نام کی قدر کتنی ہے، عظمت کتنی ہے. یقیناً جو دیر کرتی ہے انسان کو منزل تک نہ پہنچنے میں، وہی کی چیز ہے کہ قدر نہیں ہوتی انسان کے دل میں اس چیز کی. یہی ہے سب نے اللہ کا نقش بنا، یہی سب یہی کرتے تھے، قلب کے اندر اللہ کا مراقبہ کرتے تھے. جتنے بڑے بڑے مقام کے سارے بزرگ جن آپ دیکھتے ہیں کتابوں میں جن کے نام آتے ہیں، انہیں کوئی نیا کام تو کہی نہیں. یہی تھا جس میں کرتا ہوں آپ کرتے ہیں، اسی طرح وہ کرتے تھے. تو فرق یہی نظر آتا ہے کہ ان کی جو قدر تھا وہ بہت بلند تھی. جانتے تھے یہ اس سے زیادہ کوئی اہم کام نہیں ہے، اس سے زیادہ عظیم کام کوئی نہیں ہے. اس قدر تھی ان کو نام میں. تو ان میں باطن کا بھی یہی معاملہ رہا. اسی طرح بھوئی ممبا تو وہیں سے چلا، صاف صفا سے چلے دونوں لوگ. وہ یونیورسٹی وہی تھی، خانقاہ بھی وہی تھی اور یونیورسٹی بھی وہی تھی. دونوں علوم وہیں سے چلے. وہ دیوانے وہیں ایسے بیٹھ کے انہوں نے علم کو حاصل کیا، باطنی بھی اور ظاہر. جب چلا پہنچا لوگوں تک، جتنے میں ہم صوفیہ کرام کے نام دیکھتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے نام دیکھتے ہیں، تو سب کی وجہ یہی تھی. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ علم باطن کا تو معاملہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ دل سے تعلق ہے. اللہ اپنے نام کی عظمت کو جانتا ہے. ہمیں کتنی بناوٹیں بھیس بدلوں، جو چاہے کروں، اونچا نعرے ماروں یا جو حساب کرتا رہوں، تو دنیا تو مجھے کہہ دے گی جی واہ واہ تو عاشق کہہ جی تو فنا، دنیا کہہ دے گی. لیکن اللہ جانتے ہیں کہ دل کا تو عظمت کا معاملہ ہے. بیس بدلنے سے یا کسی کام سے کام نہیں چلتا. اور جب پتہ چل جائے اللہ کو اس کی عظمت موجود ہے، تو پھر سال مہینے کچھ چلے کچھ بھی نہیں لگتا. آپ کے سامنے ایک ہی ولی کی مثال آپ کو دیتا ہوں، بشر حافی. کیا کام تھا ان کا؟ نشہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے، نشے میں دھت رہتے تھے دن رات، کچھ نہیں، بس اسی نشے کی حالت میں آ رہے ہیں. اللہ کا نام لکھا پڑا نظر آ گیا ان کو. تو اسی نشے ہو یہ کس نے پھینکے، انہوں نے اٹھایا، خوشبو لگائی، خوشبو معطر کیا، معطر کر کے اسی حالت میں نشے میں. بتائیں جو بڑے بڑے حضرات جو تہجد گزار جو کام نہیں کر سکتے، فقر سے گزر جاتے، چلو یار اس کو یہاں رکھ دو یا اٹھا کے جیم، معطر کیا، خوشبو لگائی، لگا کے کس نے پھینکا؟ اپنے آپ بڑبڑا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کس نے ظلم کیا، کیا حرکت کی. وہ جو ان کے اندر جذبہ تھا قدر کا، وہ حقیقتاً نکل رہا تھا غصے کے ساتھ. اٹھایا اور پھر جگہ تلاش کی کہ اس کو میں رکھوں تو کہاں رکھوں. بتائیں ناپاک انسان، اس کا حال کیا دیکھیں، کیا حال ہوگا اس کا. نہ کوئی استنجا ہوگا، نہ کچھ حال ہوگا. چوما آنکھوں سے لگایا اور عطر لگایا، اس پہ بات پہ ڈھونڈتے پھرنے کہاں پہ ایک طاق نظر آیا اونچا سا، اس پہ رکھا کہ بس رکھ کے چلے گئے. رات ہوئی تھی تو وہاں پر جو اللہ کا کوئی ولی تھا، دوست تھا، تو فوراً اس کو بشارت ہو گئی کہ بشر کے پاس جا اور اس کو بتا، اخوان میں وہ دیکھنے کہ جا اس کو کہہ دے اللہ کہ کل تو نے میرے نام کو بہت بلند کیا، تو نے میرے نام کو بلند کیا ہے، میرے نام کو عطر لگایا ہے،
بس تیرے رب نے تیرے نام کو بھی بلند کر دیا. اب وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ وہ بشر تو وہ ایک ہی ہے جو نشے کے دھوتے پھرتے ہیں. کون سا بشر ہو سکتا ہے؟ اب خوش کے دیں اس کو کہاں دیں؟ شراب خانے میں پتہ ہے کوئی مسجد میں بیٹھا ہو, کوئی تسبیح چلا رہا ہو یا کوئی مسلح پہ ہو, ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی. وہ ایک تیسرے دن پھر یہ پیغام پہنچا, انہوں نے کہا بھائی بات تو یہاں کی آدمی وہی لگتا ہے مجھے, پتہ نہیں کیا کام اس نے کر دیا. تو یہ قدر ہے, اس نے کس کی قدر کی ہے؟ ہم 10,000 1,000 اللہ اللہ کرتے رہیں اور دل میں قدر ہی نہ اترے, اسی رب کی نافرمانی ہو. 1,000 تسبیح کر رہے ہو, اسی کی نافرمانی کر رہے ہو, اسی کے قانون کو توڑ رہے ہو, اسی کے خلاف باتیں کر رہے ہو. یہ قدر ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہما قدر اللہ حق قدری ہے. قرآن میں کہتا ہے کہ بھائی قدر میرا قدر ہی نہیں, جانتے ہی نہیں تم, مجھے پہچانے ہی نہیں تم حقیقت کے ساتھ. ما قدر اللہ حق قدری. یہ ہے معاملہ اسراف کا. یہ میں نے آپ علم باطن کی اور ظاہر کی مثال دی ہے. سب کہاں سے کھلتے ہیں؟ عظمت سے کھلتے ہیں. جتنی عظمت ہوگی, شان ہوگی, اللہ کا جمال, کمال, ہیبت, قدرت, عظمت جس قدر دل میں اترے گی, اترے بھی ایسے ہی. امیر کلال قدسہ ہمارے نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں. تو پیدائشی بزرگ کوئی ریسلر تھے, کشتی کا مارتے تھے, کشتی کرتے تھے. ریسلر جو ہوتے ہیں کشتی کر رہے تھے, وہاں سے بابا سماسی گزرے, وقت کے ولی تھے بہت بڑے. تو کشتی کرتے کرتے ان کی نظر پڑی ان پر, تو وہ معاملے ہیں کہ اللہ والوں کے چہرے پہ تو اللہ ہی نظر آتا ہے. تو وہ کشتی کرتے کرتے شکل دیکھی تو اللہ کا نام پڑھ لیا چہرے پر, تو ایک دم عظمت آ گئی ان کے دل کے اندر اللہ کی, ایک دم عظمت آ گئی. انہیں کشتی کو چھوڑا وہیں, ان کے پیچھے لگ گئے. کہتے ہیں میں تو توبہ کرنا چاہتا ہوں, میرے دل میں تو ایک نور اتر آیا اللہ کے نام کا. اللہ کا نام کتنا لذیذ نام ہے. یہ میں امیر کلال کی بات کر رہا ہوں رحمۃ اللہ کی. سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے, ختم کر دیا. اور جب یاد رکھیے, جب اللہ کی عظمت اور قدر دل میں آ جاتی ہے تو وہ تو گناہ کا تو ہر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. احتیاط عجیب ہو جاتی ہے انسان کی. یہ آپ صوفی حضرات میں بتا رہا ہوں, اپنے آپ سے مخاطب ہوں بھائی, یہ ذرا سوچیں, منزلیں یوں ہی نہیں مل جاتی. اللہ کو اللہ اللہ معمولی چیز ہے جس کے طرف ہم سفر کر رہے ہیں, جس کے پاس ہم نے پہنچ رہے ہیں, اس کے تو پاس کمی ہی نہیں ہے کسی چیز کی, کسی خزانے کی کمی نہیں ہے. اس کے ساتھ تو جس کا تعلق ہو جائے تو مجال کیا. فاطر السماوات, اللہ اپنا انٹروڈکشن کیسے قرآن میں کراتے ہیں, کیوں کرائے تو کہیں کہتے ہیں فاطر السماوات, کہیں کہتے ہیں خلق السماوات, خالق السماوات کہتے ہیں نا, اور کہیں کہتے ہیں وللہ خلق السماوات والارض. یہ فاطر السماوات وللہ السماوات میں فرق کیا ہوا دیکھیں آپ. اللہ کہتا ہے میں تو عظیم ہوں بہت, ساری کائنات کو پیدا میں نے کیا ہے, سب کو میں نے پیدا کیا. وللہ ما فی السماوات والارض. سبحان اللہ. سوچیں کیا بات ہے, کیا فرق ہے دونوں میں. ادھر کہ میں نے تو پیدا کی ہے سارے مخلوق میں چیز کو, اور للہ ساری مخلوق میرے لیے, یعنی پوری مخلوق کہتی ہے کہ اللہ ہم تو ہیں تیرے لیے. وہ ایک ساری مخلوق مجھے پہچانتی ہے, اپنے خالق کو پہچانی. للہ ما فی, پلٹ کے میری طرف ہی آتی ہے, سوائے کہ انسان کے وہ مجھے نہیں پہچانتا. پتا بھی جو ہے وہ بھی جانتا ہے وللہ کہ میں اللہ کے لیے ہوں. ایک چھوٹا سا مچھر ہے وہ بھی جانتا ہے کہ للہ, اللہ قرآن میں کہتا ہے للہ سب کچھ جو بھی آسمان زمین کے اندر ہے کس کے لیے ہے. ہر مخلوق ایک ایک یہ کہہ رہی ہم اللہ کے لیے ہیں. جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ پلٹ کے جواب دیتی ہے اللہ کو, ہم تیرے لیے ہیں. پتا کہتا ہے میں تیرے لیے ہوں, تنکا کہتا ہے میں تیرے لیے ہوں. سب کچھ مجال ہے کہ جہاں جہاں جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ ایک سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ ایک لمحہ بھی یہ سوچ لے کہ میں اللہ کے لیے نہیں ہوں. وجود کس کا کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں سب کچھ. ایک انسان ہے, اللہ کھاتا ہے, دناتا ہے, پھرتا ہے اللہ کی زمین پہ, سب کچھ اس کے لیے بنایا ہے. وہ کہتا ہے کہ عجیب چیز انسان انداز ہے. وہ کہتے ہیں فاطر السماوات, مخلوق کہتے ہیں اللہ کے لیے. اللہ ساری جو پیدا کی گئی, اور انسان کیا کرتا ہے اسی مخلوق کو پوجنا شروع کر دیتا ہے. یہ ستارے اللہ, یہ چاند اللہ, یہ سانپ اللہ, یہ درخت اللہ, یہ انسان اللہ. تعجب دیکھیں, اللہ کہتا ہے یہ تو میں نے بنایا تمہارے لیے بنایا, تم اس کو اللہ بنانا شروع کر دیے, میری مخلوق کو تم نے پوجنا شروع کر دیا. جبکہ مخلوق تو کہتے ہیں ہم ہیں اللہ کے لیے.
تو یہ ہے انسان کے لیے کہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، کیا قدر ہے اس کے دل میں، ویلیو اللہ پاک کی کیا ہے، اس کے نام کی عظمت کیا ہے. تو میں بتاتا ہوں جس وقت عظمت اترتی ہے اللہ کی، جس وقت قدر آنا شروع ہوتی ہے، تو پھر انسان یہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہو جاتا ہے. یہ امیر کلال قدس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کیا تھے، اور جب قدر آئی تو قدر کیسے آئی. ایک دفعہ کپڑے دھوئے تو ان کے جو مریدین تھے وہ کپڑے دھونے کے بعد سوچے بھی اس کو سکھائیں گا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کہاں سکھانے کے چکر میں تم، کہتی یہ جھاڑی پہ رکھ دیتے ہیں. ہم دیکھو اپنے دیہات میں ایسے ہم کرتے ہیں نا، کپڑے سکھانا تو کسی جھاڑی پہ ڈال دیے یا کسی درخت پہ ڈال دیے یا کبھی زمین پہ ڈال دیے، ایسے کرتے ہیں دیہاتوں میں. کہنا حضرت یہ اس پہ کانٹوں کی جھاڑی پہ، کہتے خبردار کانٹوں کی جھاڑی پہ اس کو ڈالنا، کانٹوں کو تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں. یہ احتیاط کیا، وہی انسان کیا بن جاتا ہے، یہ تعلق کیا بنا دیتا ہے. کہتا ہے حضرت پھر درخت پہ کاٹ دیتے ہیں. یہ کہتا نہیں، درخت پہ مت کاٹنا، درخت کو تکلیف ہوگی، اللہ کی مخلوق ہے، اس پہ مت ڈالو میرے کپڑے. زمین پہ کہتا نہیں، زمین پہ گھاس ہوتی ہے، پھوس ہوتے ہیں، اس پہ مت ڈالنا، ان میں سے پتہ نہیں کون اللہ کا ذکر کر رہا، اللہ کی معرفت میں ہو. تو حضرت کیسے اس کو سکھائیں، فرمایا اپنے کمروں پہ ڈال لو پیچھے اور اپنے رخ کو سورج کی طرف کر لو. یہ ہے قدر یا نہیں اللہ کے نام کی. تو میرے بھائی بات اصل یہی ہے کہ الحمدللہ اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عصمت دے اپنے نام کی، ہمیں قدر دے. جلال جمال قدر اللہ کا جو ہے، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں تلاوتیں کرتے ہیں، یہی یہ بڑھاتا ہے ہمارے کہ بھائی اللہ کو پہچانے، اللہ ہے کیا چیز، کتنی بڑی چیز ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمارا کیا درجہ ہے، اللہ کیا ہے. جب بھی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھو تو ذکر کے ساتھ ذات سے مسمی کی طرف جاؤ، صرف اللہ کے نام پہ نہ اٹکو بلکہ اس کے ذات کی طرف جاؤ، اس کی شان کی طرف جاؤ، اس کے جمال کو، کمال کو، ہیبت کو، قدرت کو، عظمت کو اپنے دل میں لے کر آؤ. جب وہ بیٹھے گی دل کے اندر آئے گی، جب اترتی جائے گی تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے انسان نافرمان ہو، اللہ کا نافرمان ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا احتیاط کا درجہ اس پہ بڑھنا جو شروع ہوئے گا، وہ تو ایک عجیب چیز بن جائے گی جب اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے آدمی، یہ جو ہے اب اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ایک بدائی چیز ہے. الحمدللہ یہ اچھی سٹیج ہم شروع ہے اس کام پہ کرنے کے لیے، لیکن مطلع یہ ہے کہ بھئی ہمارے اندر کتنی اللہ کی قدر ہے، کس قدر ہے. قدر سے مراد یہی ہے کہ دنیا میں ہم موجود ہیں نا، تو دنیا کی قدر کتنی قدر ہے اور اللہ کے نام کی کتنی قدر ہے، یہ صاف واضح آ جائے گا. ہمارے تو 5 پاؤنڈ کی قدر بہت بلند ہو جاتی ہے، دکان کی قیمت بہت بلند ہے. تھوڑا سا میں تو مسئلہ ہی بہت بلند ہے. بتائیں آپ سوچیں، اس وقت سوچ لیا کہ کام ہم کیا کر رہے ہیں، بننا ہم کیا چاہتے ہیں، کس اللہ کی تلاش میں ہم ہیں، تو قدر کتنی آئی ہمارے دل میں، کتنی اپنے رب کے لیے چیز قربانی دے رہے ہیں، اپنے نفس کی کتنی قربانی ہم دے رہے ہیں، کتنی کس چیز کو ہم چھوڑ رہے ہیں اس کے لیے. وہیں کہ وہیں جمع رہے آدمی، اللہ اللہ کرتا رہے. اللہ فضل فرما دے، اس کے کرم فرما دے، بس کہ حقیقت عطا فرمائے اس کام کی بھی. ہر کام کے جب تک آپ حقیقت تک نہیں پہنچیں گے، یہ تزکیہ جو ہے یہ کچھ چلے کاٹنے کا نام نہیں ہے، یہ کچھ تصویر پھیرنے کا نام نہیں ہے، یہ بھی ایک روایتی نام نہیں ہے. یہ تو ہے کہ اندر کی دنیا کا بدل جانے کا نام ہے. اندر کی دنیا بدل جائے، سب غائب ہو جائے، وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کی ہے اس کی حقیقت ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ کی ذات کیا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس پہ ہم سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ محنت کرنے کی توفیق دے. اور اس لیے میں نے عرض کیا ہے، ریپیٹ کیا ہے کہ ہم جانتے جائیں اپنے آپ کو کہ ہم ہیں کہاں اور ہماری منزل کیا ہے اور ہم کہاں کم ہیں اور ہمیں بھی کیا کرنا ہے. کل کے ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کچھ بھی. تو یہ ہے منزل. اگر منزل تک جانا چاہتے ہیں تو کیا چیز پہنچائے گی منزل پہ ہمیں؟ نہیں سمجھے بات ہے؟ قدر پہنچائے گی. جتنی قدر ہوگی دل کے اندر، تو قدر کی مثال آپ کو دے دی. قدر کا پتہ یہ ہے کہ اللہ خود ہی بغیر کسی کام کے اللہ اپنا پسند اس کو اٹھا لیتا ہے انسان کو، ضرورت ہی نہیں کسی بات کی. اللہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں. تو تیرے دل کے اندر جو عظمت ہے میری، جو محبت ہے تیری، جو رکھتا ہے، جو تقویٰ تیرے اندر آ گیا، میرے نام کا خوف جو آ گیا، اب تو ہے ہی میرا محبوب، اب تجھے کس چیز کی ضرورت ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے.